یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چھاپ دار الفکر، بیروت لبنان، یہاں پہ صفحہ نمبر 201، یہاں پہ مسلم صاحب فرماتے ہیں لیس کل شیء عندي صحیح وضعتها هنا انما وضعتها هنا ما اجمع علیہ۔ جناب مسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی کتاب صحیح مسلم میں ہر صحیح حدیث کو میں نے یہاں پہ نہیں لایا ہے، میں صرف ان احادیث کو جن کی صحت پہ اجماع ہے، جو ہمارے نزدیک اجماعی ہیں، ان کو اس کتاب میں لایا ہوں۔ یعنی مسلم اس جماعت کے نزدیک کیا ہے؟ اجماعی ہے۔ جب یہ پتہ چلا میرے عزیزوں، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چھاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 127، بیان ان من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفع قرابة المقربين۔ جو کفر پہ مرے وہ جہنم میں ہوتا ہے، جو کفر پہ مرے وہ جہنم میں ہوتا ہے، اور اس کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی شفاعت کرے بھی اس کا فائدہ نہیں ہے، اور اس کا کوئی رشتہ دار اسلام میں بہت بڑی شخصیت ہو اس کی بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ اس کے اقربا کا اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اور نہ اس کی شفاعت ہو سکتی ہے کوئی اگر کفر پہ مرے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، آگے کیا کہا؟ انس نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پوچھا این ابی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں۔ دیکھیں عزیزو، یہ جماعت مخالفین ہم پہ تانا دیتے ہیں اپنی کتب سے، جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر، ٹھیک ہے نا؟ تم اپنی کتب سے ہم پہ تانا دیتے ہو، تم پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجماعی طور پر تمہارا کیا عقیدہ، اس عقیدے کو نہ چھپاؤ نا۔ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پہ کے متعلق وہ کہتے ہو، اس سے پہلے مجھے بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کیا کہتے ہو، تم اپنی کتاب میں بتاؤ نا، پھر ہمیں تانا دے دو کہ ہمارے کتب میں، آپ کے کتب میں حجت ہے کیا؟ ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا این ابی، میرے والد کہاں ہیں؟ فرمایا فی النار، جواب دیا کہ تیرا باپ، وہ شخص جو بھی تھا اس کا باپ شرک میں مرا تھا، تیرا باپ جہنم میں۔ فلما قفا، جب وہ شخص اس نے پیٹ کیا، پشت کیا، وہ چلنے لگا، دعاہ، اس کو بلایا، فقال ان ابی و اباک فی النار، اس کو بلایا، کہا کہ میرے باپ اور آپ کا باپ، ہم دونوں کا باپ جہنم میں، جہنم میں۔ اب ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اس باب میں ایک ہی حدیث ہے کہ من مات علی الکفر فهو فی النار، اس کی شفاعت بھی نہیں ہوتی اور اس کے مقربین کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ایک ہی حدیث ہے، اور اس میں کس کے کفر کا ذکر ہے، کس کی شفاعت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ اور کون ہے وہ شخص جس کی قرابت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ حدیث بھی ان کے نزدیک اجماع، ان کا عقیدہ